السلام علیکم۔ زندگی ہم تجھے گزاریں گے، ایپیسوڈ نمبر 5۔ اس کا سامان بے یار و مددگار گلی میں پڑا تھا۔ ایک دن پہلے تک بھی مالک مکان نے نہیں بتایا تھا کہ وہ مکان بدر کیا جانے والا ہے۔ اس کے اندر طیش کی لہر اٹھی۔ وہ تیر کی طرح اندر لپکا۔ خالی کمرے میں 2 مزدور دیواریں جھاڑ رہے تھے۔ فرش پر رنگ کی بالٹیاں رکھی تھیں۔ فرش پر پانی تھا۔ اس نے پھسلتے پھسلتے دیوار کا سہارا لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ مزدور ہیں بھائی، ایک نے مڑ کر جواب دیا۔ میرا سامان باہر کیوں نکالا ہے؟ کس کے کہنے پر کیا ہے؟ غصے اور صدمے سے مراد کا برا حال تھا۔ اب وہ ایک آدھ دن میں مکان کا بندوبست کہاں سے کرے گا؟ مالکوں سے پوچھیں۔ مالکوں کی تو اس نے گالیاں دیتے ہوئے لب بھینچ لیے۔ مزدوروں کا کیا قصور تھا؟ باہر آ کر اس نے بے بسی اور طیش سے اوندھے سیدھے پڑے سامان کو دیکھا۔ دماغ معاف سا ہو گیا۔ کیا بات ہے شہزادے، رنگ کیوں ہو رہا ہے؟ کاکے نے عقب سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ گردن توڑ دوں گا اس کمبخت کی۔ مراد نے دانت کچکچا کر بالٹی کو پیر مارا۔ وہ لڑک کر دور جا گری۔ گردن کسی اور کی سہی، بالٹی تو اپنی ہے۔ کاکے نے بالٹی لا کر ٹھکانے پر رکھی۔ کوئی 1 مہینہ بھی ایسا نہیں کہ میں نے کرایہ لیٹ دیا ہو، تنگ کیا ہو یا گھر میں کوئی نقصان کیا ہو۔ گرے ٹراؤزر کی جیبوں میں انگوٹھے گھسائے مراد اضطراری انداز میں بولتا چلا گیا۔ شکن آلود ماتھے پر بکھرے بال، ہلکی بڑی شیو۔ تھوڑا حلیہ تو درست کر لو، کیا حال بنا رکھا ہے؟ مراد نے زچ ہو کر کاکے کو دیکھا۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کاکے نے مسکراہٹ دبائی۔ میرے ساتھ چلیں، مراد نے فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ کہاں؟ مالک مکان سے بات کروں گا، وہ اس طرح مجھے گھر سے نہیں نکال سکتا بغیر نوٹس دیے۔ میری شادی ہے، اتنی جلدی مکان کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ نرمین کو کہاں لاؤں گا؟ یہاں سڑک پر؟ اس کو نہ لانا، تم چلے جانا، گھر داماد بن جانا۔ کاکا نہ جانے کس بات کا مزہ لے رہا تھا۔ کاکا؟ مراد نے احتجاج بڑے غصے سے اس کو دیکھا۔ میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ نہیں۔ کاکے نے ایک کرسی سیدھی کی اور تسلی سے بیٹھ گیا۔ اور تو بھی جا، اپنا حلیہ درست کر، کوئی پارلر شالر چلا جا۔ شکل و صورت تو اچھی ہے، تھوڑا اور نکھر جائے گا۔ مراد کو کاکے کا مشورہ ایک آنکھ نہ بھایا، لب بھینچ کر مڑا۔ وہ مالک مکان سے اکیلے ہی نمٹ سکتا تھا۔ تبھی ایک مزدور باہر آیا، ایک نظر مراد کو دیکھ کر کاکے کی طرف مڑا۔ پائن نیل لانا ہے؟ لے آ اور جلدی ہاتھ چلا، تیرے پاس بس آج کا ہی وقت ہے۔ کاکے نے جیب سے پیسے نکال کر دیے۔ فکر نہ کریں، زیادہ کام نہیں ہے، شام تک ایک دم فٹ کر کے فارغ کر دیں گے۔ مراد نے بے حد حیرت سے کاکے کو دیکھا۔ یہ کیا؟ اتنی گندی دیواروں والے گھر میں دلہن کو لائے گا؟ میں نے سوچا تیری شادی کی تصویر فریم کروا کے لگواؤں گا، سمجھو اسی کے لیے دیواریں تیار کروا رہا ہوں، اس نے مزے سے بتایا۔ حد ہے یار، مراد شرمندہ سا ہو گیا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اپنی سسرال؟ مراد نے بھویں اچکائیں۔ کیا حرج ہے، اسی بہانے 2-3 گھنٹے وہاں گزار لے، اچھا لگے گا۔ مراد کے لہجے میں رضامندی بھرا تذبذب تھا۔ جیسے کہتا ہو، کاکا اسے اصرار کر کے بھیجتے، اور کاکے نے تذبذب اپنی جیب میں بھر کر اصرار اس کی ہتھیلی پر دھر دیا تھا۔ نرمین نے چائے کی پتی والے پانی میں مہندی بھگوئی تھی، سنا تھا اس سے بالوں کا کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ افشاں نے بہت زور لگایا تھا کہ کالونی کے پارلر سے بھویں بنوا لو، مگر ماں نے اجازت نہیں دی۔ اس سے منہ پر پکا پن آ جاتا ہے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ لیموں کے 2 ٹکڑے کر کے اس نے مہندی میں نچوڑنے کے لیے ایک ٹکڑا اٹھایا ہی تھا کہ طلحہ اور حذیفہ آگے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے۔ ہاں نیمبو؟ لیموں کی کھٹاس طلحہ کے منہ میں گھس کر چٹکھارا بن گئی۔ آپا نیمبو پانی بنا دو۔ نرمین نے پریشان ہو کر اکلوتے نیمبو کو دیکھا۔ ابھی کون سا نیمبو پانی کا موسم آیا ہے؟ نیمبو تو آیا ہے نا؟ حذیفہ نے ناک چڑھا کر جرا کی۔ اچھا، نرمین کو ہنسی آ گئی، تو 2 اسٹیل کے گلاس اٹھا کر پانی بھرا، آدھا آدھا نیمبو نچوڑ کر چینی نمک ملایا۔ دونوں نے ایک ایک چمچہ ساتھ لیا اور بھاگ گئے۔ اب انہوں نے گھنٹوں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جانا تھا، چمچہ گھما کر ایک گھونٹ بھرنا، پھر چمچہ ہلانا تھا، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔ دستک زور سے ہوئی۔ اپنے کھیل میں مگن بچوں نے تو اٹھنا نہیں تھا۔ سمرین اور فضا افشاں کے گھر گئی تھیں۔
سو اسی کو جا کر دروازہ کھولنا پڑا۔ کیا ہوا؟ آج کچھ لے کر نہیں آئے؟ فاروق کو خالی ہاتھ دیکھ کر نرمین نے مسکرا کر پوچھا۔ آج؟ فاروق نے تذبذب کے ساتھ دہلیز سے اندر قدم رکھے۔ 12 کیوں بج رہے ہیں شکل پر؟ لگتا ہے خالہ سے دھلائی ہوئی ہے۔ چاچی گھر پر ہیں؟ فاروق نے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے بچوں کو دیکھا جو اب ایک دوسرے کو اپنا شربت چکھا رہے تھے۔ وہ تو بازار گئی ہیں۔ فاروق نے اچانک مڑ کر بیرونی دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ تمہارے پیچھے پولیس لگی ہے؟ فاروق نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا اور صحن کے دوسرے کونے میں لے گیا۔ نرمین کو لگا کمرے میں آٹومیٹک لاک لگا ہے۔ اس نے سورج سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کیا کر رہے ہو؟ تم مراد سے شادی مت کرو۔ کیوں؟ نرمین نے تحیر بھری آنکھوں سے فاروق کو دیکھا جو بوکھلایا اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ تمہیں جلدی کیا ہے؟ پہلے پڑھ لو، اچھی سی ڈگری لو، جاب کرنا، اپنے گھر کے حالات بدلنا، یہی تو تمہارا خواب تھا۔ خوابوں کا کیا ہے؟ پورے ہوئے نہ ہوئے۔ امی ابو کا بوجھ کم ہو رہا ہے۔ نرمین نے نظریں چرائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ زور سے چلایا۔ بچے شربت چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ دیکھو میری بات سنو، وہ مراد تمہیں دیکھ کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ریڑھی والے کے گھر سے اٹھ کر ایک رکشے والے کی بیوی بنو گی، بس یہی ہے تمہاری زندگی؟ اپنا منہ بند رکھو۔ نرمین کو غصہ آ گیا۔ نرمین، ابھی مجھے پڑھنا ہے، جاب کرنی ہے، اس سب میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ تب تک تم بھی پڑھائی مکمل کر لو، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ لیکن ابھی نہیں یار، ابھی ہماری عمریں ہی کیا ہیں؟ نرمین ہکا بکا رہ گئی۔ ایک لمحے کو تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ فاروق، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ نکلو، ابھی یہاں سے نکلو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میری بات تو سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ وہ رونے والا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں پڑھیں گے، جاب کریں گے اور پھر شادی کر لیں گے ہم۔ نرمین نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ جب مڑی تو حذیفہ اور طلحہ منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ نرمین سنبھل کر آگے بڑھی۔ نمو آپا، فاروق بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، نرمین نے پلو سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ آپ دونوں کی لڑائی کیوں ہوئی؟ بس ویسے ہی ہو گئی۔ تم امی سے کچھ نہ کہنا۔ نہیں کہو گے نا؟ دونوں نے ایک ساتھ نفی میں گردنیں ہلائیں۔ تبھی دوبارہ دستک ہوئی۔ نرمین غصے سے سلگ گئی، تیر کی طرح جا کر دروازہ کھولا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو بس اتنی ہے کہ جمعہ جلدی نہیں آ رہا۔ آپ؟ مراد کے آنے کی 1% بھی اسے امید نہیں تھی۔ ابو گھر پر نہیں ہیں۔ تمہارے ابو سے ملنے کون آیا ہے؟ مراد نے چڑھ کر کہا۔ میں تو سارا راستہ یہی دعا کرتا آیا تھا کہ کاش چاچا ریڑھی لے کر گئے ہوں اور چاچی بازار، اور دروازہ تم کھولو۔ گوہر مقصود کو سامنے دیکھ کر وہ شوق ہوا۔ نرمین کی نگاہ جھک گئی۔ ابو ریڑھی لے کر گئے ہیں اور امی بازار۔ مراد کھل کر ہنسا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ نہیں نہیں، نرمین نے گھبرا کر نگاہ اٹھائی۔ آپ اندر نہیں آ سکتے۔ دل کے اندر تو آنے دو۔ مراد نے ذرا سا جھک کر سرگوشی کی۔ نرمین نے نچلا لب دانتوں کے تلے دبا لیا۔ آہا، مونگ پھلی والے بھائی جان آئے ہیں۔ دونوں بچے بھاگتے ہوئے پاس آئے۔ کیا حال ہے بچوں؟ تمہاری آپا تو ہمیں اندر ہی نہیں آنے دے رہی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ تمہیں لینے، ترنت جواب دیا۔ تبھی اس کے عقب میں رکشہ رکا اور سمینہ رکشے سے اتری۔ ساتھ میں افشاں کی امی بھی تھیں۔ ہونے والے داماد کو دروازے پر دیکھ کر سمینہ سٹ پٹا گئی۔ سب خیر تو ہے بیٹا؟ جی بس آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے آ گیا۔ بچوں، بھائی جان کو بیٹھک میں بٹھاؤ، باہر کیوں کھڑا کیا ہے؟ مراد نے مڑ کر دیکھا، نرمین چھلاوے کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ بیٹھک میں کیوں؟ میں کوئی مہمان ہوں؟ مراد ان کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ ہاتھ میں پکڑے شاپر صحن والی چارپائی پر رکھے، پھر رکشے سے باقی سامان اتار لایا۔ نرمین کے ماموں نے کچھ رقم بھجوائی تھی، اسی سے سمینہ نے کچھ برتن اور کپڑے خریدے تھے۔ افشاں کی امی مراد کے سبھاؤ اور اخلاق کی تعریفیں کرتی اپنے گھر سدھار رہیں۔ نمو نمو، سمینہ جلدی سے اندر آئیں۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی انگلیاں چٹکھا رہی تھی۔ جلدی سے چائے بناؤ، میں جلیبیاں لائی تھی۔ ہائے، ہاتھ میں بس واپسی کا کرایہ بچا تھا، ورنہ ساتھ سموسے ہی منگوا لیتی۔ بھائی جان، یہ کیا ہے؟ بچوں کی ساری دلچسپی مراد کے لائے شاپرز میں تھی۔ پزا لایا ہوں۔ پزا؟ طلحہ نے حذیفہ کو دیکھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی پزا نہیں کھایا؟ مراد نے بےحد حیرت سے بچوں کے معصوم چہرے دیکھے۔ پزا گوشت اور سبزی والی روٹی کو کہتے ہیں، مراد نے آسان لفظوں میں سمجھایا۔
ابھی امی دیں گی اور کھا کر دیکھنا، بہت مزے کا ہوتا ہے۔ اتنے پیسے لگا دیے، اتنے میں تو 4 کلو گوشت آ جائے۔ چائے بناتی سمینہ پزا کی قیمت سن کر تعصب سے ہاتھ ملنے لگی۔ جلیبیاں نکالتی نرمین مسکرا دی۔ یہ تو ہمارے لیے ہے نا، لوگ تو دبا کر کھاتے ہیں۔ جہاں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی وہ بچے تو لنچ باکس میں بھی یہی لے کر جاتے ہیں۔ امیروں کے چونچلے، اس سے تو مزیدار سموسے ہوتے ہیں۔ ذرا سا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہی سمینہ نے منہ بنایا۔ قیمے والا نان بھی اس سے کرارا ہوتا ہے۔ نرمین ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں بلا کی کھنک تھی، ہر اندیشے سے پاک، بے ریا، خوشی سے لبریز ہنسی۔ دل کا کھلا ہے، عیش کروائے گا تمہیں۔ سب سے قیمتی کپ پرچ نکالتی نرمین نے چپکے سے صحن میں بیٹھے مراد کو دیکھا، جو صحن کی کیاری اور گملوں میں کھلے پیلے پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ گملے کیا، خالی ٹین کے ڈبے اور رنگ کی بالٹیاں تھیں جنہیں رنگ کر کے بیج ڈال دیے گئے تھے۔ نرمین شرمندہ سی ہو گئی۔ مراد کیا سوچتا ہوگا؟ لے بھی آؤ، سمینہ کی آواز پر وہ جلدی سے مڑی۔ امی، ابو بھی تو کھلے دل کے تھے۔ سمینہ چپ کی چپ رہ گئی۔ بیٹی نے بتا دیا تھا، عیش صرف دل کھلے ہونے سے نہیں، پیسے سے، نصیب سے ہوتے ہیں۔ سمینہ ٹرے اٹھا کر باہر چلی گئی۔ مراد نے جلدی سے اٹھ کر ٹرے ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ بیٹا تم بیٹھک میں بیٹھ جاتے، یہاں اچھا لگ رہا ہے خالہ۔ گھر میں کلی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا۔ مراد نے جلیبی کا کنارہ توڑ کر منہ میں رکھا اور مناسب الفاظ ترتیب دیے۔ آپی، بھائی جان سبزی والی روٹی لائے ہیں۔ سمرین اور فضا بھاگتی ہوئی آئیں۔ نرمین کی سمجھ میں آیا کہ اچانک طلحہ اور حذیفہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ شش، چپ کر کے بیٹھو۔ تینوں لائن بنا کر باورچی خانے میں بیٹھ گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر سمینہ تذبذب میں تھی۔ انور حسین گھر پر نہیں تھا اور مراد کی خواہش تھی وہ نرمین کو اس کی پسند کا شادی کا جوڑا اور باقی چیزیں لے دے۔ بچوں نے پزا کھانا شروع کیا تو نرمین دروازے کے ساتھ آ لگی۔ اس کے ابو گھر میں نہیں ہیں تو میں ان سے پوچھے بغیر کیسے؟ سمینہ نے شرمندگی سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کوئی بات نہیں، مراد بدھ سا گیا۔ ہلکی سی نگاہ دروازے سے جھانکتی گلابی دوپٹے پر ڈالی۔ اسی لمحے افشاں سیڑھیوں سے تقریباً لڑکتی ہوئی عین چارپائی کے پاس آ کر رکی۔ سلام دلہا بھائی، کیسے ہیں؟ سمینہ نے گھور کر دیکھا تو منہ میں بدبدائی۔ ہونے والے، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ مراد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تازہ تازہ منہ دھو کر کریم لگائی تھی۔ اس نے جلدی سے منہ پر کپڑا پھیرا، کہیں لگی نہ رہ گئی ہو۔ میں چلتا ہوں، سمینہ کا جواب سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ رکو مراد، سمینہ نے بے اختیار اسے روک لیا۔ نہر کے دونوں اطراف اتنا رش تھا مگر اسے لگتا تھا پوری دنیا خالی ہے۔ وہ اکیلا ہے جو نہر کا پل عبور کر رہا ہے۔ پھر وہ دائیں طرف مڑ گیا۔ تازہ گلابوں اور موتی کی خوشبو نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ گلاب کے گلدستوں اور پتیوں سے بھری چھابڑیوں سے بے نیاز جوس کارنر بھی عبور کر گیا۔ نہر کے گدلے پانی پر خشک پتے تیر رہے تھے اور کناروں پر جوس کے خالی ڈبے اور پھلوں کے چھلکے پڑے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے کنارے پر کھڑا پانی کو گھورتا رہا۔ اس کی اپنی آنکھیں لبالب بھری تھیں کہ نہر کا گدلا پن چھپ گیا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا اور دل کھول کر رویا بھی۔ اس کا مان، اس کی ذات کا غرور سب ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ وہ ٹھکرایا گیا تھا، دھکے دے کر گھر سے نکالا گیا تھا۔ اس کی ذات کو چند لمحوں میں دو کوڑی کا کر دیا گیا، اس ریڑھی بان کی بیٹی نے۔ اس نے نفرت سے نہر کے پانی پر تھوک دیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کر کے سامنے دیکھا۔ چھوٹی سی نہر کے دوسری طرف ایک گاڑی گزری تھی۔ بس چند لمحوں کی بات تھی۔ اس کی گاڑی نے نہر کا پل عبور کر کے گزر جانا ہے۔ یہ گاڑی یہاں سے نہیں گزرے گی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں مراد بھائی، مجھے یہ بتائیں آپ کو نرمین میں نظر کیا آیا؟ افشاں مراد کو اکیلے دیکھ کر خواہ مخواہ شوخی ہو رہی تھی۔ عام سی تو صورت ہے۔ نرمین نے دروازے کی اوٹ سے اشارے کنائے سب کر کے دیکھ لیے۔ وہ جان بوجھ کر نظر انداز کیے پٹر پٹر بول رہی تھی۔ مراد نے دونوں ہاتھ عقب میں چارپائی پر پھیلائے اور مسکراہٹ دبا کر کچن کے دروازے کو دیکھا۔ کوئی اسے میری نظر سے دیکھے تو صحیح۔ ہائے، افشاں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی کیا؟ پہلی نظر ہی آخری ثابت ہوئی۔ پکی چور ہے تمہاری دوست، ایک ہی نظر میں سب کچھ لوٹ کر لے گئی۔ میری آپا چور نہیں ہے، سمرین لپک کر باہر آئی۔ افشاں کھلکھلا کر ہنسی۔ مراد نے ہنستے ہوئے سمرین کا بازو پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ تم کہاں سمجھو گی ننھی پری، چور کہاں قاتل ہے، تمہاری بہن قاتل، تمہارے مراد بھائی کو مار ڈالا اس نے۔
دیکھیں، آپ بچوں کے سامنے فالتو باتیں مت کریں، نرمین سے رہا نہیں گیا۔ آپا سے کہو یہ بات سامنے آ کر کہیں۔ وہ مائل بشرارت تھا۔ سمرین نے منو ان پیغام آگے نشر کر دیا۔ نہیں جی، ہماری لڑکی مائیوں بیٹھی ہے، آپ سے پردہ کرتی ہے۔ جس دروازے کی اوٹ میں نرمین کھڑی تھی، افشاں اسی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ مطلب شاپنگ کرنے نہیں جائے گی؟ مراد کھڑا ہو گیا۔ حجاب کر کے چلی جائے گی؟ افشاں نے فوراً حل نکال دیا۔ مطلب شاپنگ سے دستبرداری گوارا نہ تھی، اور افشاں کی امی تو ہمیشہ سے شاپنگ کی دل دادا تھیں۔ فوراً ہی دوبارہ بازار جانے کو آمادہ ہو گئیں۔ دھیان رکھنا، زیادہ مہنگے کپڑوں پر ہاتھ نہ رکھنا، جو لے کر دے بس ہنسی خوشی رکھ لینا۔ سمینہ نے چپکے چپکے نرمین کو سمجھایا۔ امی، آپ بھی ساتھ چلے۔ نرمین گھبرا رہی تھی۔ بچوں کو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گی؟ پہلے تو تم گھر پر تھی۔ وہ نرمین کو سمجھا بجھا کر باہر لے آئی۔ چلیں، مراد نے ہلکی سی نگاہ سیاہ چادر میں لپٹے چاند چہرے پر ڈالی۔ افشاں، دیکھو تمہاری امی کو کتنی دیر ہے؟ وہ دروازے کی طرف بھاگی، دروازہ کھولا اور اسی تیزی سے بند کر دیا۔ مری تو چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ سمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ افشاں نے کنڈی لگائی اور بھاگ کر سمینہ کے پاس آئی۔ باہر وہ آیا ہے۔ کون؟ مراد نے تحیر سے اس کی بوکھلاہٹ کو دیکھا۔ منحوس منشی۔ مراد کی کن پٹیوں میں خون جوش مارنے لگا۔ مٹھی بھینج کر وہ دروازے کی طرف بڑھنے کو تھا کہ نرمین بے ساختہ اور بے اختیار اس کے سامنے آئی۔ آپ مت جائیں، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی دوبارہ اس دروازے پر آنے کی؟ لگتا ہے اس کی ناک ٹھیک ہو گئی ہے۔ نہیں، آپ جاؤ گے تو لڑائی ہو جائے گی۔ ابو بھی گھر پر نہیں ہیں۔ امی؟ نرمین نے گھبرا کر مدد کے لیے ماں کو دیکھا۔ وہ اس سے کہیں زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ اچھا، صرف بات کروں گا، جھگڑا نہیں کروں گا، مراد نے تسلی دی۔ ابو کہتے ہیں آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ مراد کو اس کی معصومیت بھری پریشانی پر پیار آ گیا۔ میں کچھ کرتی ہوں۔ سمینہ کو اچانک احساس ہوا وہ اس گھر کی بڑی ہے، سچویشن اسی کو سنبھالنی ہوگی۔ تبھی دروازے کے عقب سے پوچھا، کون ہے؟ انور حسین کہاں ہے؟ منشی کی آواز میں بلا کی رعونت تھی۔ مراد نے لب بھینچ لیے۔ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ بیٹھک کھولو بی بی، میں اس کا انتظار کر لوں گا۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ ان ایرے گیروں کا انتظار کرنا پڑے گا؟ سمینہ نے بوکھلا کر مراد کو دیکھا۔ مراد نے نفی میں گردن ہلائی۔ گھر میں کوئی نہیں ہے بھائی صاحب، وہ آئیں گے تو میں بھیج دوں گی۔ اس سے کہنا آ جائے، مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ دوبارہ آنا پڑا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جی، میں کہہ دوں گی، سمینہ نے تھوک نگلا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ نرمین کا سانس بحال ہوا تو احساس ہوا وہ مراد کے عین سامنے کھڑی ہے، تو پلٹ کر افشاں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ افشاں نے مسکرا کر اسے کوہنی ماری۔ آج تیری خاطر اس منشی کی جان لے لیتا۔ اس خبیث سے قرض لینے کی چاچا کو ضرورت ہی کیا تھی؟ مراد نے دانت کچکچائے۔ حالات مجبور کر دیتے ہیں، سمینہ نے آہ بھری۔ منشی نے گلی کا موڑ مڑنے سے پہلے بیک مرر میں دیکھا اور پیر بریک پر آ گیا۔ تیش سے اس کی پتلی مونچھیں پھڑپھڑانے لگیں۔ نہ جانے کیوں نرمین کے گھر سے 2 گھر پیچھے پیپل کے درخت کے نیچے کھڑا رکشہ اسے پہلے کیوں نظر نہیں آیا تھا؟ تینوں آگے پیچھے دکان میں داخل ہوئے۔ مراد کی غلطی تھی جو نرمین کے برابر بیٹھنے کی جسارت کر رہا تھا۔ افشاں کی اماں نے زور سے دھکا مار کر اسے تیسری کرسی پر منتقل کیا اور خود لڑکیوں کو پروں میں سمیٹ کر بیٹھ گئیں۔ مراد شرمندہ سا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ کس رینج میں چاہیے؟ دکاندار نے پوچھا۔ جو ان کو پسند آ جائے، مراد نے آنکھ سے نرمین کی طرف اشارہ کیا۔ زیادہ مہنگا نہ ہو، وہ بدبدائی۔ ماں نے خوب سکھا کر بھیجا تھا۔ دکاندار نے گاہکوں کو تذبذب دیکھا تو خود ہی مناسب قیمت میں نکال کر دکھانے لگا۔ افشاں کی اماں کے اعتراضات ٹیپ کی طرح بجنے لگے۔ ہائے ہائے، یہ کیسے پھیکے رنگ ہیں، کوئی شوخ رنگ دکھاؤ۔ لو، اس پر تو موتیوں کا کام ہے، استری کیسے کریں گے؟ ایسا نکما کام، سارے دھاگے ایک دوسرے میں پھنس رہے ہیں۔ مراد کہنا چاہتا تھا کہ خالہ آپ کی نہیں، نرمین کی پسند کا جوڑا لینا ہے، کہ نظروں کی گرفت میں آتشی گلابی جوڑا آ گیا۔ مراد نے مٹھی بھینچ لی۔ اس آتشی رنگ نے اس کے اندر آتش بھڑکا دی، اور وہی جوڑا افشاں کی اماں کو پسند آ گیا۔ ہرگز نہیں، مراد کے منہ سے اتنی سختی سے نکلا کہ نرمین نے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ چھوڑ دیا۔ دھوپ سارے صحن میں پھیل گئی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگے نیم کے چھتناور درخت کے سائے میں
وہ بوری بچھا کر اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ جب اسے کچھ بھی کرنے کو نہ ملتا وہ دوبارہ میٹرک کی کتابوں کو رٹا لگانے لگتی۔ نیند کی ٹہنیوں پر جھولتے کوے خواہ مخواہ شور مچا رہے تھے۔ اقصیٰ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی رشیدہ اندر سے بھاری صندوق کھینچ کر دھوپ میں لے آئی اور ڈھکن کھول دیا اور اندر سے کپڑے نکال کر چارپائی پر رکھنے لگی۔ اقصیٰ کا دل نہیں چاہا وہ اٹھ کر ماں کی مدد کروا دے۔ یہ کباڑ اب کسی کو دے بھی دو، کب تک دھوپ لگواتی رہو گی؟ یا تیسرا کرنے کا ارادہ ہے؟ کیسی کڑوی کسیلی زبان تھی سریا کی۔ پر فکر نہ کرو، ابا اتنی جلدی نہیں مرے گا، تیرے جہیز میں دوں گی۔ رشیدہ نے کلیجی رنگ کے جوڑے کو کلیجے سے لگایا جس پر سنہری موتی کالے ہونے لگے تھے اور چارپائی پر رکھ دیا۔ میں کیوں لینے لگی یہ سڑے بسے کپڑے؟ تمہارے پہلے شوہر کی نشانیاں، ابا کے لائے کپڑے تو کبھی اس طرح سنبھال کر نہ رکھے۔ رشیدہ تڑپی، مگر سوال اقصیٰ نے کیا تھا، ابا نے کبھی اماں کو کپڑے دلائے ہیں؟ چپ مینڈکی، منہ بند کر۔ سریا نے اتنی بری طرح ڈانٹا کہ رشیدہ نے سر اٹھا کر سریا کو دیکھا تو نگاہوں کی گرفت میں دہکتے انگاروں سے جیسے لب آ گئے۔ سریا اتنی گوڑی سرخی کیوں لگائی ہے؟ دل کر رہا تھا۔ سریا نے ہاتھ میں پکڑی کالی سوئی دانتوں سے کھول کر بالوں میں اڑسی۔ شادی ہو جاتی تو رج رج کر لگاتی۔ رشیدہ تعصب سے بڑبڑائی، شادی نہ ہو تو کیا میں سرخی لگانے کو بھی ترس جاؤں؟ اس نے ریشمی دوپٹہ جھٹک کر اوڑھا۔ رشیدہ نے صندوق میں سے کالے کپڑے میں لپٹا سوٹ نکالا اور چارپائی پر رکھ دیا۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ اس کالے کپڑے کی تہیں کھول لے، مگر یادیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، ایک ایک پتا کھول دیتی ہیں۔ اماں یہ کیا ہے؟ وہ چارپائی کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ میرا جوڑا ہے۔ رشیدہ نے بڑے پیار سے کالے کپڑے کی تہہ کھول کر گلابی جوڑا نکالا جس کا سنہری گوٹا ابھی بھی مان نہیں پڑا تھا، بالکل علی بخش کی محبت کی طرح جو اس کے دل میں اب بھی جگمگا رہی تھی۔ پر تم نے کبھی پہنا تو نہیں؟ پہنا تھا اپنی شادی پر۔ نہیں پہنا تھا، تم نے اس دن کالا جوڑا پہنا تھا جس پر سفید پھول بنے تھے۔ ننھے ذہن میں ماں کے رفیق کے ساتھ نکاح کا دن تھا۔ پگلے، اس دن شادی تھوڑی ہوئی تھی، اس دن تو جنازہ اٹھا تھا۔ اسے ماں کی بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی، مگر آنکھوں میں اترا پانی ڈسٹرب کر گیا تھا۔ تبھی بات بدل دی۔ اب کب پہنو گی؟ اب میں نہیں پہنوں گی، اب تمہاری دلہن پہنے گی۔ میری دلہن؟ ہاں، اب یہ جوڑا تمہاری دلہن کو دوں گی۔ وہ مسکائی۔ اسے نیا جوڑا لے کر نہیں دو گی؟ اس نے معصومیت آمیز پریشانی سے بے ساختہ پوچھا تو رشیدہ نے بے اختیار اپنے ذہین آنکھوں اور کمزور چہرے والے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ کسی نے بہت تیز کنڈی کھڑکائی۔ رشیدہ نے آنکھیں کھول لی۔ وہ کب سے جوڑے کو سینے سے لگائے زار زار رو رہی تھی، پتہ بھی نہیں چلا۔ سریا نے بھاگ کر کنڈی کھولی۔ اوئے ہوئے، تو ابھی سے دلہن بن کر بیٹھ گئی ہے۔ بشیر نے اس کے گال پر چٹکی کاٹنا چاہی تو سریا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور آنکھ سے عقب میں اشارہ کیا۔ اقصیٰ ٹکر ٹکر انہیں دیکھتی رہی۔ بشیر، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ رشیدہ بوکھلائی۔ چاچے سے ملنے آیا ہوں، اندر ہیں؟ ہاں ہاں اندر ہی ہیں۔ سریا رشیدہ سے پہلے بول اٹھی۔ چلا جا، یہاں تو جب تک 40ویں کا ختم نہ دلوا لیا اس نے یہاں سے اٹھنا نہیں۔ دونوں اندر چلے گئے۔ ہکا بکا رشیدہ نے صندوق کا ڈھکن گرایا اور اقصیٰ کو دیکھا۔ چائے کی پیالی بنا دے، رک گیا تو وہ پی لے گا، نہیں تو اپنے ابے کو دے دینا۔ اقصیٰ اٹھی، چولہے میں راکھ کو ریت کر چنگاری سلگائی، 2 اپلے رکھ کر اوپر دیگچی چڑھا دی، مگر دیگچی سے پہلے ہی رفیق کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ دفع ہو جا، نکل یہاں سے، میں مرتا مر جاؤں گا پر اپنی بیٹی تیرے ساتھ نہیں رخصت کرواؤں گا، تو پھر ایک ہی بار مجھے گلا گھونٹ کر مار دے، سریا چلائی۔ دیگچی میں ابال آنے لگا تھا۔ ہماری برادری ان کی برادری میں رشتے نہیں کرتی، تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ سیدھے سیدھے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دے، نہیں تو؟ بشیر نے دھمکی آمیز لہجے کے ساتھ بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں تو کیا؟ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ رفیق چارپائی سے اچھل گیا تو زخمی ٹانگ دہائیاں دینے لگی۔ پہلے اپنی ٹانگ تو سنبھال، پھر میری توڑنا۔ رشیدہ اضطراری انداز میں اٹھی، پر چھتی سے 2 پیالیاں لا کر اقصیٰ کے پاس رکھیں۔ اماں، اب کیا ہوگا؟ چائے نکال، دونوں ماں دھی پیتے ہیں، یہ ان کے جھگڑے ہیں، خود ہی نبڑیں۔ رشیدہ لکڑی کی پیڑھی کھینچ کر خود بھی بیٹھ گئی۔
اندر سے غصے میں تن فن کرتا بشیر نکلا۔ ثریا نے بیرونی دروازے کے پاس جا کر اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ میری بات تو سن۔ میں نے ساری باتیں سن لیں، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، جو بھی ہو بتا دینا، وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ ثریا نے مڑ کر کینہ توڑ نظروں سے چولہے کے پاس بیٹھی ماں بیٹی کو دیکھا اور تیر کی طرح چھوٹ کر آئی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تو سکھاتی ہے نا ابے کو۔ رشیدہ نے اس کی بکواس سے بچنے کے لیے پیالی منہ کو لگائی اور ثریا نے بات کرتے کرتے اسے اسی پیالی کو ہاتھ مارا۔ گرم چائے ہونٹوں، ٹھوڑی اور گردن سے ہوتی سینے تک آبلے ڈال گئی۔ رشیدہ کی چیخ نے اندر کھولتے رفیق کو لرزا کر رکھ دیا۔ تو نے خواہ مخواہ بھیج دیا، اس کمبخت کی نظر پڑ گئی تو؟ انور نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ بس وہ اتنی امید سے آیا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے شوہر کے سامنے چائے کی پیالی اور پزا کا پیس رکھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، بس یہ نہیں چاہتا کسی کو پتہ چلے۔ اب کیا کرو گے؟ منشی سے جا کر ملو گے؟ نہیں، آج تو نہیں، کل نکاح کے بعد جاؤں گا۔ اس نے پزا کے اوپر لگا زیتون کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ پتہ ہے، میں نے آج اس لڑکے کو قریب سے دیکھا ہے، مانو دل میں خوب سا گیا ہے۔ ہماری نموں کو اس سے اچھا لڑکا مل ہی نہیں سکتا۔ ہماری نرمین فاطمہ بہت نصیب والی ہے۔ سمینہ کے دل کا سکون اور اطمینان اس کے لہجے میں چھلک رہا تھا۔ وہ نرمین کے سارے نخرے اٹھائے گا، اسے بہت خوش رکھے گا۔ میں نے دیکھ لیا ہے جی، نخرے تو میں نے بھی تمہارے بہت اٹھائے تھے۔ انور نے ایک ٹکڑا توڑ کر سمینہ کی طرف بڑھایا۔ اولین دنوں کی چاہت دونوں پر بن بادل برسنے لگی۔ اللہ نے کتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے، اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے تخلیق ہونے والا رشتہ۔ نہ جانے انسانوں نے اسے اتنا مشکل اور تکلیف دہ کیوں بنا دیا۔ تنگی، ترشی، خوشی، غمی، انہوں نے ہر لمحہ یوں ایک دوسرے سے بانٹا تھا کہ انور حسین نہ رہا اور سمینہ نہیں رہی تھی۔ دونوں مٹی اور بیج کی طرح ایک مکھ ہو گئے تھے اور ان کے وجود سے پھوٹتی شاخیں، ان کے بچے، وہ ایک دوسرے میں فنا ہو کر گویا پھر سے جنم لے چکے تھے۔ میں چاہتی ہوں وہ نرمین کی اتنی ہی قدر کرے جتنی تم نے میری کی۔ وہ دونوں چھلاوے بھاگتے ہوئے اندر آئے، رکے، ٹھٹکے، پھر مڑ کر پکارنے لگے، فضا، نمو، دیکھو ابو جی امی کو سبزی والی روٹی کھلا رہے ہیں۔ سمینہ دوپٹے میں منہ چھپا کر ہنسی تو انور حسین کا قہقہا چھت پھاڑ رہا تھا۔ تیرا بیڑا پار، ادھر آؤ تمہیں بھی کھلاؤں۔ فرخ، وہ کوئی تیسری بار آ کر اسے جگا گئی تھیں۔ اب جاگے کو کون جگائے، تبھی وہ ڈھیٹ بنا لیٹا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا جی، اب چلنا نہیں ہے؟ کیا وقت ہو گیا ہے؟ فرخ نے غصے سے کروٹ بدلی۔ وہ سفید چکن کا سوٹ جس پر چھوٹی چھوٹی گلابی بوٹیاں بنی تھیں پہنے، دوپٹے کی بکل مارے، کانوں میں سونے کے ٹاپس ڈالے تیار کھڑی تھی۔ مجھے نہیں جانا۔ چلا جاتا تو اچھا تھا، شادی والے گھر میں 100 کام ہوتے ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی شادی میں جا کر کرسیاں لگاؤں؟ وہ بھڑک گیا۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، اسے وہاں لے جا کر خواہ مخواہ تکلیف کیوں دوں؟ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں دروازہ بند کر جاتی ہوں۔ وہ واقعی دروازہ بند کر گئیں۔ فرخ نے غصے سے تکیہ اٹھا کر بند دروازے پر دے مارا۔ نیا رنگ روگن، پلنگ پرانا، مگر اس پر بچھی چادر نئی نکور تھی۔ ایک طرف کارنرز پر نئے آرائشی گلدان رکھے تھے۔ پورا کمرہ گلاب، گیندے اور سفید کلیوں سے مہک رہا تھا۔ دروازے کے عین سامنے فرش پر گلاب کی پتیوں سے ویلکم لکھ کر دل بنایا گیا تھا۔ ہم گاڑی لے آتے ہیں، دوستوں نے بہت زور لگایا مگر اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ نہیں، دلہن رکشے پر آئے گی۔ پاگل ہو، اسے رکشہ بہت پسند ہے۔ دروازے کے باہر رکشہ پھولوں کی چادر اوڑھے کھڑا تھا، جسے چلانے کی خواہش نرمین نے کی تھی۔ مراد نے خود پر پرفیوم چھڑک کر آئینہ دیکھا۔ سفید شلوار قمیص جس کے کالر اور آستینوں پر ہلکی سنہری کڑھائی تھی، پاؤں میں کھسا سلیقے سے بنائے بال۔ اس نے مڑ کر پلنگ پر پڑے گلاب کے پھولوں اور 100 کے نوٹوں والے ہار کو دیکھا تو لمحوں میں چک 69 کے سرکاری اسکول کے گراؤنڈ میں پہنچ گیا۔ ہیڈ ماسٹر کے گلے میں اتنے ہار تھے کہ ناک تک آتے تھے۔ ڈھول والا ڈھول پیٹ پیٹ کر پاگل ہو رہا تھا۔ سامنے میز پر مٹھائی کی 5 کلو کی ٹوکری ہیڈ ماسٹر صاحب کے لیے اور کلو کلو کے ڈبے باقی استادوں کے لیے رکھے تھے۔
یہ سب شور شرابہ اس لیے تھا کہ نمبردار فاروق جٹ کے بیٹے نے کلاس میں تیسری پوزیشن لی تھی، اور جو کلاس میں پہلے نمبر پر آیا تھا، علی بخش ترکھان کا اکلوتا بیٹا، اپنا رزلٹ کارڈ ہاتھ میں لیے خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کم مائیگی اور کم حیثیتی کا دکھ نمایاں انداز میں ہلکورے لے رہا تھا۔ حالانکہ فاروق جٹ نے بڑی فراق دلی سے مراد کو پاس بلا کر کندھے پر تھاپی دی تھی، اور جب یہ سارا ہنگامہ ٹھنڈا پڑنے لگا تب ابا آیا، چار خانوں والی دھوتی پر مٹیالہ کرتا پہنے، ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ہار اور لفافے میں پاؤ جلیبی۔ مٹھائی کی ٹوکری کے پاس پاؤ جلیبی کا لفافہ کتنا بے مایہ لگتا تھا۔ ماسٹر کے گلے میں مزید ہار کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے وہ ہار بھی میز پر رکھ دیا۔ مراد نظریں جھکائے رزلٹ کارڈ کو گھورتا رہا، مگر اس کی پاؤ جلیبی کا مول اس وقت بڑھ گیا جب ماسٹر صاحب نے اس کے باپ کا اٹھ کر استقبال کرتے ہوئے فخری انداز میں کہا، قسم ہے اس پاک ذات کی، یہ لڑکا کچھ کر کے دکھائے گا۔ میں اسے بورڈ کے امتحان کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ کوئی بڑا کام نہ کر پایا ابا، تیرا مراد علی نامراد ہی رہا۔ اس نے ہار واپس رکھ دیے۔ اب شادی کر رہا ہوں تو دیکھو، کوئی کندھے پر تھاپی، ماتھے پر دعا کا پھول بھی نہیں۔ تو بن ماں کے پیدا ہوا تھا؟ تیری بہن مر گئی تھی جو تیری کلائی پر گانا ہی باندھ دیتی۔ علی بخش دھوتی اٹھا کر اس پر پل پڑا۔ مراد نے دوڑ لگائی اور وہاں جا کر رکا۔ قبرستان کی آخری رو میں پرانی قبر کیکر کے پیلے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ قبر پر تازہ پانی کا چھڑکاؤ تھا اور فضا میں اگربتی اور گیلی مٹی کی خوشبو گڈ ہو رہی تھی۔ یہ خوشبو اتنی تیز تھی کہ گلابوں کی مہک پر حاوی ہونے لگی۔ مراد گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا تو کاکے نے لپک کر اسے گلے لگا لیا۔ کیا روپ آیا ہے میرے دلہے پر! مراد جھمٹ سا گیا۔ کاکے کو اس پر اتنا پیار آیا کہ بے ساختہ اس کی پیشانی چوم کر دعا دی، اللہ تیرے گھر کو محبت کی خوشبو سے ہمیشہ آباد رکھے۔ آمین۔ کوئی کمی تو نہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کاکے نے کمرے کی آرائش کی طرف اشارہ کیا۔ بہت اچھا ہے بھائی، چلنا کب ہے؟ اوئے ہوئے، اتنی بے چینی! کاکے نے کہا لگایا۔ بے چینی تو ہے، مراد نے کان کھجاتے ہوئے اعتراف کیا۔ چل تیری بے چینی کا خاتمہ کرتے ہیں، تو پہنچ، میں باقیوں کو لے کر جاتا ہوں۔ بارات تو اس طرح جا رہی ہے، مگر میں ولیمہ دھوم دھام سے کروں گا۔ جو دل چاہے کرنا، سارا انتظام ہو جائے گا، بس ایک بار خیر خیریت سے نکاح ہو جانے دے۔ کاکا کہہ کر چلا گیا۔ مراد نے اندر جا کر اپنا والیٹ اٹھایا، کچھ اور رقم اس میں ڈالی، کیا پتہ کون کون سی رسمیں ہوں۔ دروازے کو احتیاط سے لاک کیا اور باہر نکل آیا، مگر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے رکشے کے پاس ایک اور گاڑی آ کر رکی تھی، پولیس کی گاڑی۔ نانا کرتے بھی شادی کا ماحول بن گیا تھا۔ خدیجہ خالہ نے نرمین کے جہیز کا محدود سا سامان ایک دن پہلے ہی مراد کے گھر بھیج دیا تھا۔ طلحہ اور حذیفہ کو نئی نکر شرٹس اور فضہ سمرین کے لیے نئی فراک مراد نے خرید کر دیے تھے، جنہیں پہن کر وہ اترائے اترائے پھر رہے تھے۔ میرون شرارہ سوٹ جس کے دوپٹہ پر سبز کامدار پٹی لگی تھی، ویسا ہی کام شرارے پر تھا۔ جیسے ہی سامنے آیا، نرمین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کوئی ضرورت نہیں، سادہ سوٹ لو تاکہ بعد میں بھی کام آ جائے، بس دوپٹے پر کام ہو، کافی ہے۔ افشا کی امی نے ٹوکا تو دوپٹہ ہاتھ سے چھوڑ کر احتجاجاً کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اس کی دلچسپی یکلخت ہر چیز میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ سوٹ تھا ہی اتنا پیارا۔ افشا پر بھی غصہ آ رہا تھا، جسے جوس پینے اور چپس کھانے سے فرصت ہی نہیں تھی۔ تبھی کسی نے ہولے سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ نرمین نے چونک کر گردن گھمائی۔ مراد اور نرمین کے درمیان کی جگہ خالی تھی، کیونکہ خالہ آگے کو جھکی کسی کپڑے کے کام کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ان کی کرسی پر بازو پھیلائے مراد نرمین کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ متوجہ ہوئی، اس نے آنکھ کے اشارے سے سوٹ کے بارے میں پوچھا۔ نرمین ایک لمحے کو سٹپٹائی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا، بس بھائی یہی والا کر دیں۔ ہیں؟ خالہ سیدھی ہوئیں۔ مراد نے سرعت سے بازو ہٹایا۔ اس کا کیا فائدہ، ایک بار پہننے کے بعد کیا کرے گی؟ اچھا شلوار سوٹ ہوگا تو جتنی بار مرضی پہنے۔ مجھے پسند ہے خالہ۔ مراد نے نرمی سے بات ہی ختم کر دی۔ تم نے تو اپنی پسند کے لینے تھے، افشا نرمین کے کان میں گھسی۔ اب ہماری پسند الگ تھوڑی ہے، نرمین نے بھی سرگوشی میں بات ختم کر دی۔ غیر محسوس انداز میں دونوں کی کیمسٹری بن گئی تھی،
جیسے وہ بنا کہے ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے۔ وہ کتنی آسانی سے میرے دل کی ہر بات جان لیتا ہے۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ اوئے ہوئے، کیا سوچ کر مسکرا رہی ہو؟ افشاں اس کی آنکھوں کا میک اپ کر رہی تھی۔ نرمین نے آنکھیں کھولنا چاہیں۔ افشاں نے فوراً ٹوک دیا، ابھی نہ کھولو، لائنر گیلا ہے، پھر کہو گی بل بتوڑی کیوں بنا دیا۔ آپا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ مہمانوں کے لیے مٹھائی اور سموسے بنا لیتے۔ سمینہ اور خدیجہ بات کرتے کرتے اندر آئیں۔ کون سی زیادہ بارات تھی، اس لیے خدیجہ بریانی کا دیگچا پکا لائی تھی۔ جو کچھ کر رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، تم ٹوکا نہ کرو۔ خدیجہ نے مسکرا کر نرمین کو دیکھا تو دل میں ہوک سی اٹھی۔ بیٹے کی آنکھوں کا درد دل میں اتر گیا۔ شرارہ سوٹ پہنے، بنا دوپٹے کے وہ کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے، نیند دراز، کھلے بال دونوں اطراف سینے پر پڑے تھے۔ کیسی پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ اچھا، سنبھل ہی جائے گا، انہوں نے اس لیے خود کو تسلی دی جو نہر کے کنارے دونوں گھٹنوں کے گرد ہاتھوں کی کینچی بنائے مانند بت ساکت و صامت بیٹھا سوچ رہا تھا۔ وہ دلہن بن کر کیسی لگ رہی ہوگی؟ اتنی پیاری لگ رہی ہو، بالکل گڑیا سی۔ دوپٹہ سر پر سیٹ کر کے سمینہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا یہ میری نمو ہے۔ سارا میرے میک اپ کا کمال ہے۔ افشاں زور و شور سے اپنے منہ پر لیپا پوتی کر رہی تھی۔ طلحہ اور حذیفہ اس کے شرارے کے پائنچوں میں گھسے جا رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ افشاں نے مڑ کر دونوں کو گھڑکا۔ دونوں ذرا ہٹ کر پھر سے اپنے اپنے بنٹے گننے لگے۔ ہر گنتی میں ایک بنٹا کم ہو جاتا تھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور نرمین کے شرارے کو کینہ توڑ نظروں سے دیکھا۔ امی، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نرمین نے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے اماں کے ہاتھ تھامے۔ تو کون سا دور جا رہی ہے؟ یہیں پاس ہی تو ہوگی، جب چاہے آ کر مل جانا۔ سمینہ نے سارے آنسو پی لیے۔ بیٹی عزت سے اپنے گھر کی ہو رہی تھی۔ طلحہ نے چٹکی سے اس کے شرارے کا پائنچا اٹھایا۔ سمینہ نے اس کی گردن پر دھپ لگائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ امی، میرا بنٹا آپی کے 2 ٹانگوں والی دھوتی کے نیچے آ گیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس نے حذیفہ سے پوچھا تھا آپی نے کیا پہنا ہے، تو اس نے یہی جواب دیا تھا۔ اپنے سوٹ کی ایسی درگت دیکھ کر نرمین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ فوارے کی طرح پھوٹتی ہنسی کے نتیجے میں افشاں کی لپسٹک خراب ہو گئی۔ نرمین احتجاجاً اپنا شرارہ سمیٹ کر پلنگ پر جا بیٹھی۔ مال مسروقہ برآمد کر کے دونوں خوشی خوشی باہر آ گئے۔ صحن میں 3 چارپائیوں پر سفید کھیس اور سرہانے رکھے تھے۔ انور حسین وہیں بیٹھا تھا۔ بارات کب تک آنی ہے؟ پیازی رنگ کے کڑھائی والے دوپٹے کی بکل مارے سمینہ نے آ کر پوچھا۔ بس آتے ہی ہوں گے، انتظام تو پورا ہے نا؟ ہاں ہاں، سب پورا ہے، میں نے برتن بھی نکال دیے ہیں، بس اللہ خیر کرے وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ انور حسین کے لہجے میں اطمینان تھا۔ بس 1 آدھ گھنٹے میں بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جا رہی تھی۔ مراد اس کی حفاظت جان سے بڑھ کر کر لے گا، اس بات کا دونوں میاں بیوی کو پورا یقین تھا۔ تبھی دروازے کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ یہ کون ہے؟ سمینہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ پاگلے، بارات آئی ہے اور کیا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی سمت چلا۔ اندر افشاں نے موبائل پر گانا لگا دیا تھا۔ سجدے کیے تھے لاکھوں، لاکھوں دعائیں مانگی، پایا ہے میں نے پھر تجھے۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ تیل لے کر آؤ۔ دروازے کے پاس پہنچ کر انور نے مڑ کر سمینہ کو دیکھا تو ہڑبڑا کر تیل کی شیشی لے کر بھاگی۔ انور حسین نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولا۔ سمینہ کا ڈھکن کھولتا ہاتھ شیشی پر ہی منجمد ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر انور حسین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اقصیٰ نے سرسوں کے تیل میں وہ کالا پاؤڈر گھول کر ماں کے چھالوں پر لیپ کر دیا تھا جو حکیم صاحب نے دیا تھا۔ پتہ نہیں تکلیف زیادہ تھی یا دل کا درد۔ وہ دیوار اور نیم کے سائے میں چارپائی پر لیٹی روئے جاتی۔ رفیق نے سریا کو بے نکت سنائی تھی۔ وہ دل میں شرمندہ تھی، تبھی ظاہر نہ کیا، بس منہ پھلائے مارے باندھے گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ ایک بات جو سب سے عجیب ہوئی، رشیدہ نے گھر کے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ اقصیٰ کو بھی اپنے پاس سے ہلنے نہ دیتی۔ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ رفیق اسے کچھ بھی نہ کہتا، بس اپنی ٹانگ کے درد کو لے کر روتا ہی رہتا۔ اقصیٰ کو اس گھر سے وحشت ہونے لگی، جہاں ہر کوئی روتا کڑلاتا دہائی دیتا۔ رشیدہ اپنے چھالوں کو، رفیق اپنی ٹانگ کو، سریا اپنی محبت کو، مگر کوئی کسی کے درد کا درمان نہ بنتا۔ اقصیٰ کا دل چاہتا وہ اس گھر سے بھاگ جائے۔ پھر ایک دن رشیدہ نے رفیق کا موبائل منگوایا۔ اماں، کس کو کال کرنی ہے؟ دیکھ، شفیق کے نام سے نمبر ہوگا۔
اقصیٰ نے نمبر ڈھونڈ کر کال ملائی اور ماں کو تھما دیا۔ رشیدہ نے کال ملتے ہی بس اتنا ہی کہا تھا، آ کر اپنے بھائی کو لے جاؤ، علاج کروا سکتے ہو تو کروا لو، میرے بس سے باہر کی بات ہے، ورنہ کفن دفن تو میں بھی کروا دوں گی۔ اقصیٰ تھرا کر رہ گئی۔ پوری زندگی میں یہ پہلی طلق بات تھی جو اس نے ماں کے منہ سے سنی تھی، اور شفیق کے لہو نے بھی جوش مارا جو صبح کی پہلی گاڑی پکڑ کر یہاں آ موجود ہوا۔ رشیدہ نے درانتی پکڑی اور بھینس کے لیے چارہ لینے کھیتوں میں چلی گئی۔ شفیق اس کے اگلے پچھلوں کو کوستا، گالیاں دیتا، رفیق کو چیچا وطنی کے سول ہسپتال لے گیا۔ انہوں نے ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا۔ فوراً لاہور لے جاؤ ورنہ گینگرین پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ بھٹی میں آگ روشن تھی، روٹیاں سریا پکا رہی تھی اور آگ جلاتی اقصیٰ کو بار بار ڈانٹ رہی تھی کہ آگ کے پاس آنے سے رشیدہ کے زخم رسنے لگتے۔ ڈھنگ سے روٹی سینک ورنہ جلا دوں گی۔ تجھے اس کے سوا اور آتا ہی کیا ہے آپا؟ اقصیٰ تڑک کر بولی۔ بتاؤں تجھے؟ سریا نے روٹی سینکنے والا چمٹا اٹھا لیا تو اقصیٰ ڈر گئی اور خاموشی سے آگ ٹھیک کرنے لگی۔ مجھے تو فون کرتا، تیرا بھائی زندہ تھا، کچھ نہ کچھ تو تیرے لیے کرتا۔ شفیق چارپائی سے اچھل اچھل جاتا۔ رشیدہ رفیق کی چارپائی کے پاس پیڑھی پر بیٹھی تھی۔ تو خود بال بچے دار تھا، کیا کہتا؟ کم بخت عورت، تجھے بھی شوہر کا خیال نہ آیا؟ پچھلے حسن کی یادوں سے نکلے تو ہی خیال آئے۔ لکڑی سے زیادہ سریا چٹکی۔ رشیدہ نے آگ برساتی نگاہوں سے سریا کو دیکھا۔ اپنے سارے اگلوں پچھلوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، ایک فون چاچے کو بھی کر دیتی۔ اقصیٰ کے ہاتھ سے چمٹا گر گیا۔ ماں بولی تھی، پہلی بار اس کے اندر کی آواز باہر آئی تھی، اس کو کچھ نہ کہو، رشیدہ کو کچھ نہ بولو، میں گنہگار ہوں اس کا۔ اس کی آنکھیں لے گئیں مجھے۔ مراد علی تو کہاں ہے؟ میرے سامنے آ، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں۔ رفیق بلکنے لگا اور مراد علی کے نام پر رشیدہ پیلی پھٹک ہو گئی۔ اس نے گردن موڑ کر رفیق کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر جو بلکی تو شفیق گھبرا کر گھر سے ہی نکل گیا۔ تم لوگوں کو سانپ کیوں سونگھ گیا؟ بھرجائی، تیل چواؤ، استقبال کرو، شادی والے گھر میں پہلے پہلے مہمان آئے ہیں۔ منشی صاحب، انور کے منہ سے پوری آواز بھی نہیں نکلی تھی۔ بارات کے استقبال کے لیے باہر آتی افشاں، اماں اور خدیجہ وہیں جم گئیں۔ کیا ہوا؟ بارات ابھی آئی نہیں؟ اسلم، سامان اندر رکھو۔ وہ دونوں کو ہکا بکا چھوڑ کر اندر آیا اور چارپائی پر تکیہ کوہنی تلے دبا کر بیٹھ گیا۔ منٹوں میں دوسری چارپائی سامان سے بھر گئی، پھل، مٹھائیاں، تحائف۔ تمہاری بیٹی کے لیے لایا ہوں، وہ میرے نصیب میں نہیں تھی، نہ صحیح۔ اوئے کم بخت، یہ چارپائی کیوں بھر دی؟ بارات تیرے سر پر بیٹھے گی؟ وہ خود ہی بولتا جا رہا تھا، باقی پورے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ وہ منشی صاحب، انور حسین آگے ہوا تو سمینہ کو بھی ہوش آ گیا، جلدی سے اندر چلی گئی۔ کوئی بات نہیں، تیری بیٹی ہے اور تیرا فیصلہ، مجھے کوئی حق نہیں کہ تجھے کسی بات کے لیے مجبور کروں، بس اسی لیے آیا ہوں۔ منشی نے سنجیدگی سے کہا تو انور نے بے یقینی سے منشی کو دیکھا۔ اس طرح سے نہ دیکھ کہ میں اپنے آپ میں شرمندہ ہونے لگوں۔ چلو اچھا ہے، گدھے کو بھی عقل آئی، خدیجہ خالہ بآواز بلند بربرائیں اور اندر چلی گئیں۔ انور حسین نے گھبرا کر منشی کو دیکھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ گئی ہے، میں گدھا ہی تھا جو خواہ مخواہ ایسی آس امید لگا کر بیٹھ گیا۔ منشی نے منہ لٹکا لیا۔ میں آپ کے لیے شربت لاتا ہوں۔ انور کو خود کو سنبھالنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ ہائے خالہ، آپ نے اس کے منہ پر گدھا بول دیا؟ نرمین نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا؟ مزے کی بات یہ کہ اس نے مان بھی لیا۔ افشاں ہنسی۔ رشیدہ نے قبر پر سے سارے کیکر کے پیلے پھول صاف کر کے پانی کا چھڑکاؤ کیا، کچھ گلابی پھولوں کے گچھے اور سبز شاخوں سے قبر کو ڈھانپنے لگی۔ تبھی گورکن وہاں چلا آیا، اسے دیکھتے ہی ماتھا پیٹ لیا۔ کتنی بار کہا ہے رشیدہ مائی، عورتیں قبرستان نہیں آتیں، اور پھر تیرا دوسرا نکاح ہو گیا ہے، اس سے اب تیرا کوئی تعلق نہیں۔ میرے بچوں کا باپ ہے، نہ میں نے اسے اپنی مرضی سے چھوڑا نہ یہ اپنی مرضی سے مرا، تو تعلق کیسے ٹوٹ گیا؟ تیری مت ماری گئی ہے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر چلا گیا۔ یہ تو برسوں کا معمول تھا، وہ کہاں سنتی تھی۔ قبرستان کی ٹھنڈک بڑی خاموشی اس کے اعصاب بوجھل کرنے لگی۔ اس کا دل چاہا یہیں علی بخش کے پہلو میں لمبی تان کر سو جائے۔ اماں، اماں، اقصیٰ نہ جانے کیوں سر پر بھاگی آ رہی تھی۔ رشیدہ اپنا ڈول اٹھا کر کھڑی ہوئی،
اقصیٰ چار دیواری کے پاس رک کر پھولی سانس بحال کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ رشیدہ قبرستان سے باہر آئی۔ فون آیا ہے۔ رشیدہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے مڑ کر پھولوں اور سبز پتوں سے ڈھکی قبر کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ کاٹ دی ہے۔ اقصیٰ کا سانس اب بھی بحال نہ ہوا تھا۔ رشیدہ کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے گویا چپ ہی سادھ لی تھی۔ ابھی پرسوں شفیق کی کال آئی تھی۔ علاج کے لیے بہت پیسے چاہیے۔ جو مال ڈنگر موجود ہے بیچ کر پیسے بھیجو۔ مال ڈنگر کیا تھا؟ ایک مرکھلی سی گائے اور 3 بکریاں۔ اس نے کھڑے کھڑے بیچ کر سب پیسے بھجوائے، خود خالی ہو کر بیٹھ گئی۔ اماں، اقصیٰ نے ڈر کر پکارا۔ آہ! قبرستان کے باہر جنازہ گاہ تھی، خوبصورت گھاس، گیندے اور گلاب کے پھولوں سے مزین۔ رشیدہ وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 31 مارچ۔ ہاں، یہی تاریخ تھی۔ رشیدہ نے گھاس پر پھدکتے سبز ٹڈوں کو دیکھا۔ علی بخش کو فوت ہوئے دوسرا سال تھا۔ رشیدہ کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ مراد کا نتیجہ نکلنا تھا۔ رشیدہ کو پتہ تھا ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی اول نمبر پر ہی آئے گا، مگر اس بار اس کے لیے جلیبی لے کر جانے والا باپ نہیں تھا۔ اس نے رفیق سے کچھ پیسے مانگے تو وہ بکتا جھکتا گالیاں دیتا بغیر پیسے دیے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے پاس رشیدہ کے بچوں کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ رشیدہ نے میلی اوڑھنی میں آنسو سمیٹے، گڑ پانی میں گھولا، اس سے آٹا گوندھ کر میٹھی ٹکیاں بنائیں، رومال میں لپیٹیں، میلے کپڑوں پر صاف دوپٹہ اوڑھا اور اسکول جانے کو تیار ہو گئی۔ مگر مجھے دیر ہو گئی تھی، رشیدہ نے ہوکا بڑھا۔ وہ ابھی دروازے کے پاس پہنچی بھی نہیں تھی کہ رفیق مراد کو گھسیٹتا ہوا لایا۔ مراد نیچے گرا تھا اور اس کے ہاتھ رفیق کے قابو میں تھے۔ وہ اسی طرح گھسیٹتا اندر تک لایا تھا جیسے وہ جیتا جاگتا انسان کا بچہ نہیں، کوئی بے جان جھاڑی یا لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ رشیدہ کے ہاتھ سے ٹکیاں کچے فرش پر جا پڑیں۔ رفیق نے اسے صحن میں پٹکا اور لپک کر کونے میں پڑا ڈنڈا اٹھا لیا اور تابڑ توڑ مراد کی ٹانگوں پر برسانے لگا۔ مراد کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ رشیدہ مراد کو چھڑانے کی کوشش میں خود مار کھاتی مراد کے اوپر گر گئی۔ مراد کا قصور کیا تھا؟ اسکول سے گھر آتے اس نے رفیق کی بھینس کو ڈنڈے مارے تھے۔ اماں، بھینس کھل گئی تھی، واپس نہیں آ رہی تھی، میں تو اسے واپس لا رہا تھا، ہچکیوں سسکیوں کے درمیان وہ بار بار بتاتا، اور رشیدہ اس کی نیلو نیل ٹانگوں پر آہوں کے پھاہے رکھتی رہی۔ بس وہ آخری مار تھی جو مراد نے رفیق کے ہاتھوں کھائی تھی۔ کئی دن تو وہ چلنے کے قابل نہ رہا تھا، اور جب چلنے کے قابل ہوا تو ان کی حد سے ہی نکل گیا۔ میں کئی دن تک پاگلوں کی طرح گاؤں کے ایک ایک بوہے کو کھٹکھٹاتی رہی۔ وہ یہاں ہوتا تو ملتا۔ کسی نے بتایا وہ کسی گزرتی ٹرالی میں بیٹھ کر شہر چلا گیا تھا۔ اماں، بھائی واپس بھی تو آ سکتا تھا۔ رب کی مرضی، اس کی مرضی ہوگی تو واپسی کا راستہ بھی دکھا دے گا۔ رشیدہ نے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ رفیق کی ٹانگوں کے زخم نہیں تھے، میرے مراد کی پنڈلیوں کے نیل تھے۔ اماں، تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوا؟ کتنے دکھ پالوں؟ رشیدہ نے اقصیٰ کو بے چارگی سے دیکھا۔ تیرے باپ کے مرنے کا دکھ، پتر کی جدائی کا دکھ، یا رفیق کی ٹانگ کٹنے کا دکھ؟ میں تھک گئی ہوں پتری، دکھ پالتے پالتے تھک گئی ہوں۔ اماں، شام ہو رہی ہے، گھر چلتے ہیں۔ عقب میں قبرستان کے درختوں کے سائے گہرے ہونے لگے تو اقصیٰ خوفزدہ ہو گئی۔ ہاں چلو۔ رشیدہ اس کے ہاتھ کے سہارے کھڑی ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتی گھر کے دروازے تک پہنچیں۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور سریا صحن میں بیٹھی بین ڈال رہی تھی۔ دوسرا فون اقصیٰ کے گھر سے نکلتے ہی آ گیا تھا۔ رفیق ٹانگ کٹنے کی تکلیف نہ سہ سکا تھا۔ شفیق اس کی میت لے کر صبح تک گاؤں پہنچ جائے گا۔ رشیدہ سریا کو نظر انداز کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میت کے آنے سے پہلے پہلے اسے کئی انتظام دیکھنے تھے۔ پورے گھر میں سراسیمگی پھیل گئی۔ انور دروازے تک جاتا، پھر لوٹ آتا۔ سمینہ بار بار پانی کا گھونٹ بڑھتی۔ خدیجہ اور افشاں کی اماں ایک دوسرے کو دیکھ کر نظر چرا لیتی۔ بارات کب آئے گی؟ میرا تو بھوک سے دم نکل رہا ہے، افشاں نے پوچھا تو نرمین نے تھک کر پلنگ سے ٹیک لگا لی۔ منشی چائے پی کر فارغ ہو گیا تھا اور اب تکیے سے ٹیک لگائے مزے سے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔ انور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا، کاکا اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم سست اور چہرہ بجھا ہوا تھا۔ کاکے، کہاں رہ گئے ہو؟ مولوی صاحب بھی انتظار کر کے واپس چلے گئے کہ جب بارات آئے تو بلا لینا۔ اب بیٹھو تم لوگ، میں بلا کر لاتا ہوں۔
کاکے کو دیکھ کر انور کی جان میں جان آ گئی تھی۔ چاچا، کاکے نے انور کو بازو پکڑ کر روکا، مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نکاح کیا میں پڑھاؤں گا؟ انور جھنجھلایا۔ ایک تو پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی۔ مراد کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔